وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین سامعین، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ دوران سفر ایک بڑھیا کو دیکھا، آپ نے اس بڑھیا کو سلام فرمایا۔ اس نے جواب میں کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون سے پوچھے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ راستہ بھٹک گئی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کس غرض سے یہاں آئی تھی؟ تو وہ بھی کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کو۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ خاتون حج کے لیے آئی تھی، اب یہ بیت المقدس جانا چاہتی ہے۔ آپ نے اس خاتون سے پوچھا تم یہاں کب سے ٹھہری ہوئی ہو؟ وہ کہنے لگی ثلاث لیال سویہ، 3 راتوں سے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون سے پوچھے تم یہاں 3 دن سے ٹھہری ہوئی ہو، تمہارے پاس کچھ کھانا بھی ہے؟ تم کیا کھاتی ہو؟ وہ کہنے لگی هو یطعمنی ویسقینی، اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پھر اس خاتون سے پوچھے تم کس چیز سے وضو کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں پڑ گئے، میں جو بھی بات کرتا ہوں یہ قرآنی آیات سے جواب دیتی ہے۔ تو آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ آخر تم میری طرح کیوں گفتگو نہیں کرتی؟ تو پھر وہ خاتون کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک فرشتے کو مقرر کر کے رکھا ہے، وہ ہماری باتوں کو محفوظ کرتا ہے، اس کو لکھ لیتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس خاتون سے پوچھے تم کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی لا تخف ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں مت پوچھو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون سے کہنے لگے مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔
پھر وہ خاتون کہنے لگی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، تم پر آج کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے گا، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون سے کہنے لگے کہ تم میرے اونٹنی پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے قافلے سے ملا دوں گا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کچھ بھی نیکی اور بھلائی کا کام کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھائے اور وہ اس پہ سوار ہونے لگی، تو بیٹھنے سے پہلے وہ خاتون پھر کہنے لگی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی نگاہیں نیچے کر لیے، وہ خاتون اس اونٹنی پہ بیٹھی، اب وہ اونٹنی ذرا تیز چلنے لگی اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے کچھ الفاظ نکلنے لگے، تو وہ خاتون کہنے لگی وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ اعتدال سے چلو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعجب میں پڑ گئی، یہ بڑی غیر معمولی عورت ہے، اس سے جو بھی بات کی جاتی ہے تو وہ فوراً قرآنی آیات سے اس کا جواب دے دیتی ہے۔ جب قافلے کے پاس پہنچا، قافلے والے نظر آئے، تو میں نے اس خاتون سے پوچھا یہاں تمہارے کوئی رشتہ دار ہیں یا کوئی تمہارے بیٹے ہیں؟ تو وہ خاتون کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس قافلے میں اس کے بچے ہیں، تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون سے پوچھے کہ تمہارے بیٹوں کا کیا کام ہے، اس قافلے میں کیا کام کرتے ہیں؟ تو کہنے لگی وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامتیں ہیں اور ستارے ہی کے ذریعے سے راستے معلوم کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس کے جو بچے ہیں یہ قافلے کے رہبر ہیں، امیر ہیں۔ جب وہ قافلے کے پاس پہنچے تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون سے پوچھا اس قافلے میں تمہارے بچے ہیں، ان بچوں کا نام کیا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس کے بیٹوں کا نام، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام یحییٰ ہے۔ آپ نے آواز دی یا یحییٰ یا ابراہیم، وہ بچے بھاگتے ہوئے قافلے سے آئے، بہت ہی خوبصورت اور حسین تھے۔ جب وہ خاتون اپنے بیٹوں کو دیکھی تو کہنے لگی فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تم میں سے کوئی ایک آدمی شہر کو جائے اور اچھا عمدہ اور پاکیزہ کھانا لے کے آئے۔ بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا شہر کو گیا اور کھانا لے کے آیا، اب وہ کھانا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا گیا، تو پھر وہ خاتون کہنے لگی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بہت ہی اطمینان کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ یہ کھانا کھاؤ، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو تم پچھلے دنوں میں کیے تھے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں پڑ گئے، سکتے میں پڑ گئے، اور انہوں نے ان کے بیٹوں سے فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم اپنی ماں کے بارے میں مجھے نہیں بتلاؤ گے۔ تو وہ بیٹے کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میری ماں کی یہ حالت ہے کہ 40 سال ہو گئے آج تک میری ماں قرآنی آیات کے سوا کوئی بات زبان سے نہیں نکال دی۔
جب بھی بات کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات قرآنی آیت ہی سے کرتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ آج معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جہاں بہت سی برائیوں میں، خرابیوں میں، گناہوں میں ملوث ہے، ان میں سے ایک زبان کا بیجا استعمال ہے۔ یہ زبان دیکھنے میں تو بہت معمولی ہے، ہلکی پھلکی ہے، لیکن اس سے نکلنے والے کلمات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے اور ناخوش کرنے والے ہوتے ہیں۔ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو قریب بھی کیا جا سکتا ہے اور دور بھی کیا جا سکتا ہے۔ زبان ہی سے محبتوں کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے اور نفرتوں کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ زبان کی مثال دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو یہی زبان ہم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، اگر اس کا غلط استعمال ہوگا تو یہی زبان ہم کو جہنم رسید کرنے والی بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے زبان کے کرتوت کی وجہ سے، زبان کا بیجا جو استعمال ہوگا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔ میرے دوستو، جہاں زبان کا بیجا استعمال ہوتا ہے، جہاں مرد اس کے اندر ملوث ہیں، وہیں خواتین بھی بکثرت اس کے اندر ملوث ہیں۔ جہاں دو خواتین جمع ہوتی ہیں وہ تیسرے کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، اور جب بھی یہ خواتین اپنے کسی کام سے یا کسی ضرورت سے جب بھی اڑتی ہیں تو موضوع کو تشنا ہی چھوڑ کے اڑتی ہیں۔ کسی دانا کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ اگر سورج مشرق کے بجائے اگر مغرب سے طلوع ہو جائے تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن دو عورتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور تیسرے کی غیبت نہ کرے تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال ایک مبالغے کی بات ہے، بہت سی خواتین ہیں جو اللہ والی ہیں اور زبان کا صحیح استعمال کرتی ہیں، اللہ کے رضا والے اور خوشنودی والے کاموں میں، اعمال میں اپنی زندگی کو بسر کرتی ہیں، لیکن یہ عمومی جو حالت ہے جس میں بہت سی خواتین زبان کا بیجا استعمال کرتی ہیں، تو یہی چیز انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زبانی آفتوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔